ایک نافرمان اولاد کے باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قصہ یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا ہے، اتنا ہی ہائی لائٹ کیا ہے جتنا یوسف علیہ السلام کو کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو ہائی لائٹ کیا، وہاں باپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں ماں کیسی ہونی چاہیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے۔ باپ کیسا ہونا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے۔ اگر بیٹا کیسا ہونا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام کی کہانی سناتی ہے۔ اس قدر والد سے دور ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 11 تھے، بنیامین، یوسف تو ایک ماں سے تھے۔ اب قرآن کے الفاظ سنو کہ ان ابانا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ پہلے یعقوب ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا، 4000 نبیوں کے باپ، اسحاق علیہ السلام ان کے والد، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے۔ یہ نبوت کا سلسلہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ تو یعقوب علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ اور ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو باپ ہے نا، لہجے میں حقارت ہے۔ یہ جو ہمارا جڑا ساڑا پیو ہے نا، یہ صرف یوسف تے بنیامین نو ہی ہر ویلے نال رلائی رکھدا ہے، سانو تا نیڑے ہی نہیں لگن دیندا۔ یہ تو بڑا وڈا گمراہ ہے۔ تیسری نسل نبوت کی ہے، اور ان اور لام، ان ابانا لفی، یہ قسم بن جاتی ہے کہ کہتے ہیں ہمیں قسم ہے اپنے رب کی کہ ہمارا باپ، آگے فی کا لفظ ہے، فی ڈوب جانے کے معنی میں ہوتا ہے، ڈوب جانے کے معنی میں، کہ ہمارا باپ بہت بڑی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسی نافرمان اولاد کو سینے سے لگا کے رکھنا کس باپ کا ظرف ہے؟ لفی، میں تمہیں عربی کی خوبصورتی اردو میں کیسے سمجھاؤں؟ تو کیا کرو؟ اقتلو یوسف، یہ تو یوسف دا قصہ ہی مکاؤ، انہوں قتل کرو۔ او اترہوہ اردن یخل لکم وجہ ابیکم، یا انہوں کہیں دور پھینک کے آؤ، ثم تکون من بعدہ قوما صالحین، پھر نیک بن جانا۔ شیطان کتنوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہے، ایس واری شراب پی لا مڑ توبہ کر لیں، ایس واری تو جوا کھیڑ لا مڑ توبہ کر لیں، ایس واری اے کام کر لا پھر تو توبہ کر لیں، ایس واری اے کر لا تو پھر بعد میں توبہ کبھی نہیں آتی۔ توبہ اسی وقت ہوتی ہے، بس رک گیا تو پھر تو انسان قائم ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہوں سٹو پچھے اپنا سارے نیک بن جاؤں گے، توبہ کر لوں۔ پورے قصے میں کہیں آخر میں جا کر انہوں نے شکست مانی، تو اب اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لناصحون۔ بابا ہم شکار پہ جا رہے ہیں، یوسف کو بھی بھیجو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وہ خطرے کی گھنٹی بجی کہ مجھے تو ڈر ہے، اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم بچا نہیں سکو گے۔ کہنے گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شارٹ جا رہا ہوں۔ ایک طرف صبر مسلسل اور ایک طرف ظلم مسلسل، ایک طرف صبر انتہا پہ جا رہا ہے یوسف، ایک طرف ظلم انتہا پہ جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور آخر میں فتح صبر کی ہوتی ہے، ظلم کبھی فتح یاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یوسف علیہ السلام مظلوم بن کے جا رہے ہیں،
اور ایک طرف بھائی ظالم بن کے جا رہے ہیں، ان کو کنویں میں لے جاتے ہیں۔ جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو، اور بیر اسے کہتے ہیں جس میں پانی ہو۔ القوہ فی غیابت الجب، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو جس میں پانی نہ ہو، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو جب انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو ان کے ہاتھ پڑ گئے، کنویں کی جو اوپر منڈیر ہوتی ہے نا، اس پر ایسے ہاتھ پڑ گئے، تو انہوں نے ایسے اس پر ایسے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا، نیچے لٹک گئے۔ تو ایک بھائی نے یہاں بھی تلوار کا قبضہ مارا اور یہاں بھی تلوار کا دستہ ایسے زور سے مارا، وہ چھوٹے بچے تھے، وہ چھوٹ گیا۔ عین اس وقت اللہ نے وحی اتاری، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف ایک دن آئے گا تو انہیں بتائے گا اور یہ شرمندہ ہوں گے۔ او بھائیو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھو۔ تو اللہ نے وہاں سے نکالا، مصر کے بازار میں پہنچایا، زلیخا کے دربار میں پہنچایا، زلیخا ان کے عشق میں گرفتار ہوئی، اور جو قرآن نے وہاں لفظ بیان کیا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، میرے رب کی قسم، اس کسی منظر کو بیان کرنے کے لیے قرآن لفظ لاتا ہے۔ یہاں جس قدر خوفناک منظر تھا، قرآن نے اس کو جس طرح یہاں بیان کیا ہے کسی منظر کو بیان نہیں کیا۔ تو میں اس کو میں کیسے بتاؤں؟ یوں سمجھو کہ شیطان کی طاقت انتہا پہ تھی، اور وہ کہہ رہی ہے حیت لک، یہ قرآن کا واحد لفظ ہے۔ موقع کی نزاکت اور موقع کی شدت کو سمجھانے کے لیے حیت لک، وقالت 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 حیت لک۔ 9 طرح اس لفظ کو پڑھا جا سکتا کہ اتنی طاقتور دعوت تھی کہ آ جاؤ نا، ایتا ہمیں چگل جیا لفظ ہے، آ جاؤ نا۔ حیت کے سامنے میں اردو کیسے لاؤں؟ عربی کے سامنے کوئی شاید ٹکتی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ آگے جو جواب آیا وہ بھی اسی ٹکر کا تھا، معاذ اللہ، زلیخا یہ خیال ہی چھوڑ دے۔ واستبق الباب، سارے دروازے بند تھے، تالے لگے ہوئے تھے، کہ یا اللہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ دوڑ لگائی، تالے ٹوٹ گئے، وہ آگے یہ پیچھے، وہ آگے یہ پیچھے، آخری دروازے پر جا کر زلیخا کا ہاتھ یہاں پڑا تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، اوپر سے خامند آ گیا۔ تو نے کہا یہ ما جزاء من اراد باہلک سوء، جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قتل ہونی چاہیے، چونکہ شہزادی کو اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کو قید ہونی چاہیے، اس کو کوڑے مارنے چاہیے۔ قتل کیوں نہیں کہا کہ میرا کام کیوں بنے گا؟ قتل اس لیے نہیں کہا کہ میرا کام کیسے بنے، کہ اس کو جیل ہونی چاہیے، اس کو کوڑے ہونے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کیا، اسے نہیں کیا ہے۔ ایک طرف صبر جا رہا ہے اور ایک طرف ظلم کی شکلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو فشہد شاہد من اہلہا، ایک بچہ بولا، کس؟ زلیخا کے خاندان سے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ بچہ بولا کرتا دیکھ لو، آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے،
اور یوسف جھوٹا ہے۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا قمیص پیچھے سے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ ساری تیری بدماشی ہے زلیخا، یہ تیری بے ایمانی ہے۔ اور معاشرہ اتنا گندا تھا، اس نے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں کی بھی میری بیوی نے کچھ کیا ہے یا کرنا چاہتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن شہر کی جو وی آئی پی لوگوں کی عورتیں تھیں، انہوں نے تانے دینے شروع کیے، نوکر سے عاشق ہو گئی، نوکر سے عاشق ہو گئی، نوکر سے ڈول پئی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے زلیخا نے سنا تانے بولیاں، سب کو بلا لیا، دسترخوان بچھایا، اس پر ان عورتوں کو بٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری دی، ایک ہاتھ میں پھل دیا، کہا کھاؤ، چھیلو کھاؤ۔ جب انہوں نے ایسے پھل کے اوپر چھری چلائی تو اس نے کہا اخرج علیہن، اس چھپایا ہوا تھا یوسف علیہ السلام، یوسف باہر آؤ۔ جو یوسف باہر آئے ان کو دیکھا تو قطعن ایدیہن، ان کی چھریاں پھل سے بڑھ کے آگے ان کے ہاتھ کاٹنے لگیں اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہنے لگی توبہ 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 توبہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، دیوتا۔ ہمارے نبی جب گئے معراج پر تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا پوری آدم کی اولاد کافر مسلم کو جتنا حسن دیا گیا ہے وہ 1/2 ہے، اور اکیلے یوسف کو جو دیا گیا ہے وہ 1/2 ہے، تو وہ کیا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام۔